آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی پراسرار اور عظیم شخصیت کی بات کریں گے، ایک ایسے بادشاہ کی جس نے کہا جاتا ہے کہ زمین کے کناروں تک سفر کیا۔ ان کا نام ہے ذوالقرنین، یعنی دو سینگوں والا۔ تو آخر یہ تھے کون؟ ایک ایسا بادشاہ جس نے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کا سفر کیا اور ایک ایسی دیوار بنائی جو آج تک ایک راز بنی ہوئی ہے۔ چلیں اس دلچسپ کہانی کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے اس عظیم حکمران کے تعارف سے۔ دیکھیں، ذوالقرنین کوئی عام فاتح نہیں تھے، وہ ایک ایسے لیڈر تھے جن کی اصل طاقت ان کا انصاف تھا۔ ذوالقرنین کی یہ کہانی قرآن کی سورت الکہف میں ہمیں ملتی ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں سوال کیا گیا، تو اللہ نے ان کی کہانی کو ایک ایسے نیک حکمران کے طور پر بیان کیا جسے بے پناہ طاقت بھی دی گئی تھی اور سیدھا راستہ بھی دکھایا گیا تھا۔ اور یہ آیت، یہ اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ یہ صرف ایک سوال کا جواب نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی داستان تھی جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال، ایک مشعل راہ بننے والی تھی۔ اچھا، اب آتے ہیں ان کے اس پراسرار نام کی طرف، ذوالقرنین، یعنی دو سینگوں والا۔ اس کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس پر کئی تشریحات ہیں۔ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ مشرق اور مغرب یعنی ایسٹ اور ویسٹ پر ان کی حکمرانی کی علامت ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ان کی زبردست طاقت کی نشانی تھی، یا شاید وہ کوئی خاص قسم کا ہیلمٹ پہنتے تھے جس پر دو سینگ بنے ہوں۔ دیکھیں، ذوالقرنین کو جو چیز دوسرے بادشاہوں سے بالکل الگ کرتی تھی نا، وہ تھا ان کا کردار۔ وہ ظالم حکمرانوں جیسے بالکل نہیں تھے۔ انہوں نے ہمیشہ انصاف سے حکومت کی، کیونکہ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ ان کی یہ ساری طاقت اور وسائل اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اور یہ آیت ان کی طاقت کی وسعت کو دکھاتی ہے۔ ذرا سوچیں، انہیں ہر مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کے وسائل دیے گئے تھے، اور یہی چیز ان کے عظیم مشن کی بنیاد بنی۔ تو یہاں سے کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ اپنی اس خداداد طاقت کے ساتھ ذوالقرنین نے 3 بڑے سفر شروع کیے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ان سفروں میں کیا ہوا۔ ان کا پہلا سفر مغرب کی بالکل انتہا تک تھا، ایک ایسی جگہ جہاں پہنچ کر ایسا لگتا تھا جیسے سورج ایک کالے گدلے پانی کے چشمے میں ڈوب رہا ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت کی معلوم دنیا کا آخری کونا تھا۔ اب اس دور دراز جگہ پر ان کا سامنا ایک قوم سے ہوا، اور یہیں پر اللہ نے ان کی لیڈرشپ کا ایک امتحان لیا۔ انہیں اختیار دیا گیا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں، چاہے انہیں سزا دیں یا ان پر مہربانی کریں۔ اور ان کا فیصلہ وہ ان کے کردار کی پوری عکاسی کرتا تھا۔ انہوں نے صاف اعلان کیا کہ دیکھو، جو کوئی ظلم کرے گا اسے تو سزا ملے گی، لیکن جو بھی ایمان لائے گا اور اچھے کام کرے گا اس کے لیے بہترین انعام ہے۔ یہی تو تھا خالص انصاف۔ اچھا، مغرب کے اس سفر کے بعد انہوں نے مشرق کا رخ کیا، جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ وہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جن کے پاس سورج کی شدید گرمی سے بچنے کے لیے کوئی سہارا نہیں تھا۔ تو یہ دونوں سفر، یعنی مغرب سے مشرق تک، ان کی وسیع و عریض سلطنت اور انصاف قائم کرنے کے عالمی مشن کی ایک زبردست علامت تھیں۔ اب ہم کہانی کے اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ مشہور ہے اور جس کی گونج آج بھی تاریخ میں سنائی دیتی ہے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے اس عظیم دیوار کی۔ اپنے تیسرے سفر کے دوران ذوالقرنین 2 پہاڑوں کے بیچ ایک ایسی جگہ پہنچے، یہاں ان کی ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوئی جن کی زبان سمجھنا بہت ہی مشکل تھا، تقریباً ناممکن۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج اور ماجوج نامی 2 فسادی قبیلوں کی شکایت کی۔ یہ قبیلے زمین پر بہت تباہی مچا رہے تھے، تو ان لوگوں نے ذوالقرنین کو مدد کے بدلے میں مال و دولت دینے کی پیشکش کی۔ لیکن ذوالقرنین کا جواب سنیے، یہی تو ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ انہوں نے اس دولت کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ جو میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ اس سب سے کہیں بہتر ہے۔ انہوں نے بدلے میں صرف ان لوگوں سے ان کی جسمانی مدد اور محنت مانگی تاکہ مل کر اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ اور ان کی جو انجینئرنگ کی حکمت عملی تھی وہ کمال کی تھی۔ انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ لوہے کی بڑی بڑی چادریں لا کر دونوں پہاڑوں کے بیچ کی خالی جگہ کو بھر دیں۔ پھر اس لوہے کو دھونکنیوں سے اتنا گرم کیا گیا کہ وہ بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گیا، اور آخر میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دیا گیا۔
اور اس طرح ایک ایسی ناقابل تسخیر دیوار بن گئی جسے پار کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ لیکن سنیے، یہ دیوار صرف لوہے اور تانبے کا ایک سٹرکچر نہیں تھی، نہیں، اس کے اندر ایک بہت گہرا روحانی مطلب بھی چھپا تھا اور مستقبل کے لیے ایک بڑی پیشن گوئی بھی۔ اب اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد بھی ذوالقرنین نے تکبر نہیں کیا، بلکہ کمال کی عاجزی دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ جب میرے رب کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو وہ اس عظیم دیوار کو بھی ریزہ ریزہ کر دے گا۔ تو ان کی پوری زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ ایک سچے مومن اور ایک آئیڈیل حکمران کی تصویر ہے۔ انصاف، عاجزی، دوسروں کی خدمت اور ہر حال میں اللہ کا شکر، یہی وہ خوبیاں ہیں جو کسی بھی لیڈر کو صحیح معنوں میں عظیم بناتی ہیں۔ اور یہاں سے کہانی کا رخ سیدھا مستقبل کی طرف جاتا ہے۔ قرآن میں یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ یہ دیوار ہمیشہ نہیں رہے گی۔ قیامت کے بالکل قریب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ اس دیوار کو توڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ اور یہ آیت اسی ہولناک وقت کی طرف اشارہ کرتی ہے جب وہ ہر اونچائی سے یلغار کرتے ہوئے پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذوالقرنین کی یہ دیوار فساد کے خلاف ایک وقتی رحمت بھی تھی اور آنے والے وقت کا ایک سچا وعدہ بھی۔ یہ کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی ہر چیز، ہر دیوار فانی ہے، اور اصل طاقت اور حفاظت تو صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔